بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی کہ تمہاری ماں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکرانا اور دوسرا ہمیشہ دعا بانٹتے رہنا، تو دونوں کام کرتے رہو۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو جنت بھی ملے گی۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پونچھ کر کہو گے، یا اللہ، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، یاد رکھو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی العظیم۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تقدیروں کو بھی بدل دینے پر قادر ہے۔ جب وہ راہ خدا یعنی کہ اللہ کا راستہ چن لیا جائے، تب راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنا شیطان کے خلاف پہلی جیت اور کامیابی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں جہاں امتحان ہوتے ہیں، یاد رکھو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا اپنے علاوہ محتاج نہ کرنا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین لکھا ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بلکہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں۔ دل تھک ضرور چکا ہے مگر اللہ پر یقین اب بھی ہے۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ اگر سچ کہنے کا اکثر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، کیونکہ اس دنیا میں سچ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر، کمزور نہ سمجھو۔ ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ جو ہے اس پر شکر کرو، جو نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ بہتر نہیں بہترین ہوگا، لیکن
یاد رکھو اللہ پر یقین ضرور ہونا چاہیے۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے خراب حالات کا واحد یعنی کہ صرف مسئلہ دین اسلام سے دوری ہے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے کبھی نہیں رونے دیتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، پر بات یہ ہے کہ ہم کر کس سے رہے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو تکلیفیں دینا چھوڑ دیں، سکون خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرنا کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگ جائے۔ صبر کرو، اگر آزمانے والا میرا رب ہے، اللہ ہے، تو یاد رکھو آزمائشوں سے نکالنے والا بھی تو ہمارا رب ہی ہے۔ درمند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہی ہے۔ برداشت نہیں تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ صبر کی دو ہی راہیں ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ نمبر 1، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یاد نہ کرنے کے شکوے نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو، حضرت علی فرماتے ہیں، اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو فوراً نماز کی نیت کر لو۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ دنیا کو جیتنا، فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تمہارے اندر بھی موجود ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین بھی رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ
غافل اور بے پرواہ اور مایوس لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔